یہ جو پی ٹی آئی کا ایک موقف ہے کہ بے گناہ لوگ جیل میں ہیں، ایون 9 مئی والے لوگوں کے بارے میں کہتے ہیں جب کچھ لوگ عید سے پہلے رہا ہوئے تھے تو کہا گیا کہ جی ان کا سال، یہاں تو آصف علی زرداری 11 سال جیل میں رہے، 2 سال تو میرا خیال ہے 1.5-2 سال تو پی ٹی آئی کی حکومت نے بھی رکھا، الزامات تو ان پہ بھی کوئی ثابت نہ ہوئے، تو پھر اس کا ریئیکشن یہی ہونا چاہیے کہ غصے میں جو مرضی آیا آپ کہتے رہیں؟ دیکھیے، آپ نے کچھ الفاظ جو میرے ذہن میں تھے وہ آپ نے شاید پڑھ لیے ہیں اور بول دیے، لیکن بات یہ ہے کہ دیکھیں شیشے کی دیوار سے اتنا غصہ نہیں کرنا چاہیے. یہاں پاکستان میں سیاست کی قیمت ہے لوگوں کو زندہ دیوار میں چنوا دیا جاتا ہے. یہاں 11 سال لوگ اندر رہتے ہیں، یہاں جو ہے لوگ جان سے جاتے ہیں، بڑے بڑے لیڈر جو ہیں وہ اپنی جانیں گنواتے ہیں، جلا وطن ہوتے ہیں. تو لہٰذا جو ظلم و جبر کی یہاں داستانیں ہیں ماضی میں وہ بہت طویل بھی ہیں، بڑی خطرناک بھی ہیں. تو اس لیے میں تو خان صاحب کو اگر کوئی یا ان کے نمائندوں کو مشورہ دوں گی کہ شیشے کی دیوار کو غنیمت جانیں اور دعا کریں کہ یہ وہ دیواروں میں وہ دیواریں نہ ہوں جس میں لوگ چنوا دیے جاتے ہیں. لہٰذا فی الحال تو میں سمجھتی ہوں کہ غصہ تو ان کا نظر آ رہا ہے، لیکن ظاہر ہے وہ ایک بڑے سمجھدار شخص ہیں، اپنا اچھا بھلا برا سمجھتے ہیں. آج اگر انہوں نے ایک اعلان جنگ جو ہے وہ کر دیا ہے، دیکھیے جو آج رپورٹ ہو رہے ہیں بیانات، میں اس کو دوبارہ ریپیٹ نہیں کروں گی، لیکن اگر وہی بیانات ہیں جو انہوں نے دیے ہیں تو وہ تو پھر انہوں نے طبل جنگ بجا دیا ہے. تو پھر اب جو بات چیت والا معاملہ ہے ہم اس کو آنے والے دنوں میں اس کو ہم گول ہی سمجھیں اور پھر دیکھیں کہ ظاہر حالات تو بدلتے ہیں، قدرت کیا کرتی ہے، لیکن فی الحال نظر ایسے آ رہا ہے کہ ان کی طرف سے جارحانہ ہی سیاست ہوگی اور انہوں نے اس کا باضابطہ ایک اعلان کر دیا ہے. تو لہٰذا اس میں میرے حساب سے تو کوئی دو رائے نہیں کہ ان کی طرف سے تو ایک واضح پیغام ہے کہ بڑی دیر سے خاموش. جی کیانی صاحب بڑی دیر آپ سے معذرت کے ساتھ. کیانی صاحب وہ بھی جو بات کر رہی ہیں بیسیکلی تو چنوا دیا جائے، یعنی انصاف کا جو نظام ہے اس میں ان کا اپنا پرسپیکٹیو ہے، ان کا اپنا پرسپیکٹیو ہے. اگر کوئی 11 سال جیل میں رہے پھر بے گناہ ثابت ہو جائے، کوئی 9 مہینے 1 سال جیل میں رہے، اب تو 11 مہینے ہو گئے نا 9 مئی کو، وہ بھی اگر بے گناہ ثابت ہو جائے تو سوال تو پھر جینون ہے نا. دیکھیے پراجا صاحب، میرے خیال سے تو اب میں آپ کو اپنی جماعت کی لیڈرشپ، نواز شریف صاحب کا کیس، ان سب وہ جو زیادتیاں ہوئی ہیں اور ایک دفعہ نہیں بار بار ہوئی ہیں، بار بار نواز شریف کو ختم کرنے کی، نواز شریف کی سیاست کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی ہے. ہر دفعہ وہ شخص مزید مضبوط ہو کے واپس آیا ہے اور وہ اس پروسیس سے بار بار گزرا ہے. تو میں تو اس کے ساتھ ان کی ایکویولنس کوئی نہ بنانا چاہتا ہوں اور نہ ہی میرے خیال سے بنتی ہے. عمران خان صاحب کی جو تباہی کی سیاست ہے وہ اپنی جگہ اور ان کے جرائم اپنی جگہ. باقی دیکھیے ہم تو یہ نہیں کہتے جو خان صاحب امریکہ جا کے کہتے تھے کہ میں اے سی اتار دوں گا، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا. اور خان صاحب کا تو ایک شوق تھا وزیر اعظم فریال تالپور صاحبہ کو وہ ہسپتال میں رات کو 12 بجے پولی کلینک سے اٹھا کے وہاں سے مریم نواز صاحبہ کو جان بوجھ کے ان کے والد کے سامنے گرفتار کرنا، اس طرح کی نواز شریف صاحب کا دیکھنا کہ ان کو کھانا نہ پہنچے، شہباز شریف صاحب کو نماز پڑھنے کے لیے کرسی نہ ملے، رانا ثناء اللہ کو میٹرس نہ میسر ہو. عمران خان صاحب نے وزارت عظمیٰ پہ مسلط ہونے کے بعد اپنا نیب چیئرمین یا ایک ایس ایچ او ہونے کا شوق پورا کیا. وہ ان کے دن کا آغاز بھی انہی چیزوں سے ہوتا تھا. ان کی شام ان کے ساتھ بھی وہی ہونا چاہیے، یہ ان کی شکایت ہے. نہیں، میں چاہتا ہوں کہ بالکل انصاف ہونا چاہیے. ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم وہ نہیں ہیں اور آج ان کے معاملات ہیں تو ان کے جرائم ہیں اور ان کے معاملات کورٹس میں ہیں، اس میں حکومت کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ عمران خان کا اے سی اتار دو یا یہ کر دو، ہم ان کورٹ کیسز پہ تبصرہ نہیں کرتے. ہمارا فوکس آج ملک کی معیشت ہے. یہ جو دہشت گردی نے پھر سے سر اٹھایا ہے اس کا خاتمہ ہے. آپ نے ابھی سعودی ڈیلیگیشن کی وزٹ کی بات کی، ہمارا فوکس یہ ہے. آپ نے دیکھا کہ کتنی خوشائن ڈیولپمنٹ ہے کہ وزیر اعظم صاحب عید سے چند دن قبل سعودی عربیہ گئے، کراؤن پرنس سے ملاقات ہوئی اور وہاں پہ انہوں نے ان سے بات کی کہ جی جلد آپ اپنا وقت بھیجیں تاکہ ہم اس پروسیس کو ایکسلریٹ کریں. $5 ارب کی وہاں پہ بات ہوئی اور عید کے فوراً بعد ایک انپریسیڈنٹ پہلے دن جی شہباز صاحب پرائم منسٹر صاحب واپس لینڈ کیے اور ان کے لینڈ کرتے ہی ان کو کنفرمیشن مل گئی کہ عید کے بعد ڈیلیگیشن آئے گا. اور 2019 کے بعد ہائیسٹ لیول ڈیلیگیشن فوراً آپ نے دیکھا کہ عید کے بعد فارن منسٹر نے لیڈ کیا
اور زین صاحب ایک بات تبصرہ کر رہے تھے اس وزٹ کی پروڈکٹیوٹی پہ یا اس کے رزلٹ پہ, تو میں ان کو بتانا چاہوں گا, اور ہو سکتا ہے ان کے علم میں نہ ہو, اور چونکہ میں ان کچھ عمل میں شامل بھی رہا ہوں, اس لیے میں آگاہ کرنا چاہوں گا کہ بہت ہی خوشائن ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. یہ جو کل جو وزٹ ہوا ہے اس میں ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں, مگر اس کے علاوہ کال آنس کے علاوہ بڑی تفصیلی انویسٹمنٹ اپرچونیٹیز پہ بریفنگز ہوئی ہیں, اسپیسیفکلی آن سیکٹرز جو انویسٹیبل ہیں, جو ریڈلی اویلیبل ہیں, اس کے اوپر سنجیدہ پروفیشنل ڈسکشنز ہوئی ہیں. ایک واضح وے فارورڈ ڈسکس کیا گیا ہے. جس سپیڈ کے ساتھ کراؤن پرنس کے ساتھ میٹنگ کے بعد اس وقت کا یہاں پہ آنا ہوا ہے, اسی سپیڈ کے ساتھ آپ انویسٹمنٹ اپرچونیٹیز پہ آگے امپلیمنٹیشن ہوتے ہیں. گاٹ یور پوائنٹ. آپ نے میاں نواز شریف صاحب کی بات, آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی میں دونوں آنریبل ممبرس کو جواب دینا چاہ رہا ہوں. دیکھیں, سب سے پہلے تو ایک چیز ہے کہ ہم سارے ایک بات پہ اتفاق کریں گے, 2 wrongs don't make a right. اگر زرداری صاحب کو 11 سال جیل میں رکھا, کچھ ثابت نہ ہوا, تو ہم سارے مانتے ہیں غلط ہوا. اگر آج بھی یہ ہو رہا ہے تو اس کو غلط کہنا چاہیے. لیکن میں سینیٹر صاحبہ کی بات پہ حیران ہوں, جہاں ہم قانون کی بالادستی کی بات کرتے ہیں, آئین کی بالادستی کی بات کرتے ہیں, وہاں آپ کہہ رہے ہیں جی غنیمت جانے کہ آپ کو دیوار میں نہیں چنا جا رہا. دیوار میں کس مہذب ملک میں چنا جاتا ہے؟ کہاں اس ملک میں آئین اور قانون ہے کہ نہیں ہے؟ اگر آئین و قانون اس ملک میں ہے تو کون کس کو دیوار میں چن سکتا ہے؟ تو ہمیں ایسی ہمیں زیب نہیں دیتا کہ ہم اس قسم کی گفتگو کریں. یہاں پہ آپ بات کر رہے ہیں کہ جی اب کیانی صاحب نے فرمایا کہ میں میاں نواز شریف کے ساتھ جو ہے عمران خان کو تشبیہ نہیں دینا چاہتا, برابری نہیں کرنا چاہتا. برابری تو بنتی نہیں ہے. میاں نواز شریف کا توشہ خانہ کیس ہو تو کلین چٹ مل جاتی ہے, ان کو ہر چیز سے بری الجمہ کر دیا جاتا ہے, ہمارے اوپر بہتان کھڑا کر دیا جاتا ہے. انہوں نے سر ایک سیکنڈ, انہوں نے بات کی جی میاں شہباز شریف صاحب کو کرسی نہیں دی گی نماز پڑھنے کے لیے. بھائی ہمیں تو نماز نہیں پڑھنی تھی. اچھا بریک, مجھے بریک لینا ہے. ہم بات کریں گے, یوں نہیں ہونا چاہیے. میاں نواز شریف صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط کہنا چاہیے.